مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں اہل حدیث مسلک منیاں خونتے کئیاں مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں پھر ایک بندے دے تین نہیں چار نام دے نے ایک ذاتی نام ہوندا ہے ایک صفاتی نام ہوندا ہے ایک علاقائی نام ہوندا ہے ایک پیشے دا نام پاکستان وچ رہندا ہے پاکستانی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا فیصل آباد وچ رہندا ہے فیصل آبادی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا لاہور رہندا ہے لاہوری بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا جناب اکاڑے رہندا ہے اکاڑ بھی ہے مسلمان بھی ہے ایک وقت اندر ایک بندے دے تین نام پہ ہوئے نے ذاتی نام بھی لوگ کی لئی جاندے نے صفاتی نام بھی لئی جاندے نے علاقائی نام بھی لئی جاندے نے کوئی اعتراض نہیں کردا میں اہل الحدیث کمامات اعتراض کیتا جاندا ہے صفاتی طور پر متقین کہا جا رہا ہے صفاتی طور پر وارثین کہا جا رہا ہے صفاتی طور پر صحابہ کو سابقون کہا جا رہا ہے بندے کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور بندے کے کئی صفاتی نام ہوتے ہیں ایدہ اے مطلب نہیں کہ جندہ ذاتی نام ہے وہ دا کو صفاتی رکھو تے ذاتی دا انکار ہو جائے گا جے ذاتی رکھو تے صفاتی دا انکار ہو جائے گا نہیں نہیں ذاتی بھی برقرار رہندہ ہے تے صفاتی بھی برقرار رہندہ ہے قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے میرا مسلک پاس دا سونا میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکدا جیڑا بھی اسی عمل کرانگے ساڑا بچہ بھی دکھلا سکدا ہر کوئی ادھر آ رہے آئے اپنا یا کوئی پرایا ہے کتاب سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے میرا مسلک پاس دا سونا اللہ اللہ اب میں بلا تمہید اپنے معزز مہمان مقرر شیری بیان وعد خوش لحان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن و حدیث کی جو واضح اور نصیحتیں ہیں وہ ہمیں اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ بیان کریں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے اور اللہ ان کی علم میں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم
وقلوبهم إلى ذكر الله اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے پاویں کرون نالوں دولت مندوں ہووے تے گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے مختصر حمد و صلاۃ بعد احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ نے کوئی خاص عنوان تے میرے ذمہ نہیں لگایا لیکن میں اپنے ہی طور تے جو عنوان تہاڈے سامنے اس وقت پیش کرن دے ارادے نال ہاں او عنوان ہے حدیث والے تھوڑی کم کر دیو آواز بہت تیز کر پہلے ٹھیک سی تو آج دی گفتگو دا عنوان ہے حدیث والے کی عنوان ہے حدیث والے ایک ایسا عنوان ہے کہ جدے تے تانوں عام روٹین دیاں تقریرہ نالوں تھوڑی جی توجہ زیادہ رکھنی پائے گی اس وقت اللہ دی زمین تے 8 بلین انسان نے یعنی 8 ارب تقریباً اور انہاں دے وچوں 2 بلین یعنی 2 ارب دے قریب مسلمان نے جو پوری دنیا دی آبادی دا 25واں حصہ بنتا ہے اس سارے دے سارے جنت جان دے خواہش مند نے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے نیکی کرے نہ کرے نیک اعمال کرے نہ کرے لیکن ہر کسی دی یہ تمنا ضرور ہے کہ میں جنت چلا جاواں تے جہنم تو بچ جاواں میرے سمیت تواڈے سارے دی بھی یہی تمنا ہے کبھی یہی ہے نا ماشاءاللہ لیکن میں اپنی گفتگو دا آغاز ایک ایسی حدیث تو کر لگا کہ جس حدیث پاک اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت دے اکثر لوگ آگ وچ جان گے پیچھے کو غلط رہ نہیں گئی میری بات ہو تو شک ہو سکتا ہے دنیا کے کسی بھی انسان کی بات ہو تو اس میں شک کی اعتراض کی گنجائش ہے لیکن یہ بات مخبر صادق کی ہے ناطق وحی کی ہے
امام الانبیاء کی ہے، خاتم النبیین کی ہے۔ ہن اس حدیث دی آ جان تو بعد مینوں اپنی فکر ہے تے تانوں اپنی فکر ہے تے اکثر لوگ اگ جان بچن گے کیڑے جڑے بچن گے بھج کے انہاں نال رل جائیے تاکہ اگ تو بچ جائیے۔ تو آئیے جڑے بچن گے پہلے تو انہوں نے لبنے ہیں تو پھر انہوں نے رڑن دی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے آنے ادھی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اللہ پاک دی رسی نو مضبوطی نل پکڑ لاؤ، یعنی کتاب و سنت نو مضبوطی نل پکڑ لاؤ تے فرقیاں دے اندر مت بٹو۔ جامع ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے سنو کائنات دے لوگو بنی اسرائیل دے 72 فرقے بن گئے اور اس امت دے 73 فرقے بن جان گے، کلہم فی النار سارے دے سارے آگ وچ جان گے۔ کتھے؟ سارے دے سارے آگ وچ جان گے الا ملت واحدہ، ایک ملت، ایک گروہ، ایک جماعت آگ تو بچ جائے گی۔ کیڑی جماعت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا، قیل منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب ہو جڑی ایک جماعت آگ تو بچ جائے گی وہ کون لوگ ہونگے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، اس عقیدے تے ہونگے جے تے میں تے میرے صحابہ ہاں۔ اس حدیث وچوں 5 خبراں ملیاں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر بٹے۔ نمبر 2، اے امت 73 فرقیاں اندر بٹے گی۔ نمبر 3، سارے دے سارے آگ وچ جان گے۔ نمبر 4، ایک جماعت آگ تو بچ جائے گی۔ نمبر 5، اس جماعت دی نشانی ہے وے اس عقیدے تے ہوئے گی جدے تے نبی پاک دے صحابہ نے۔ ہن ایک اور حدیث تے غور کیجئے، صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون۔ فرمایا میری امت دی ایک جماعت، میری امت دا ایک گروہ، میری امت دی ایک ملت ہمیشہ ظاہرین رہ گی، غالب رہ گی، علم دے اعتبار نال غالب، قرآن و سنت تے عمل کرم دے اعتبار نال غالب۔ کدوں تک؟ حتی یاتی امر اللہ، حتی کہ اللہ دا امر آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ وہم ظاہرون، قیامت دیان تک اے ملت، اے جماعت، اے گروہ حق تے قائم رہ گی۔ ایک دوسری روایت یہ بھی صحیح البخاری کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ فرمایا ہمیشہ میری امت دی جماعت اللہ پاک دے دین تے حق دے غلبے نال دنیا تے غالب رہے گی۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام دیاں تینے حدیثاں ملائیاں، او امت، او جماعت، او گروہ جنہیں اگ تو بچ جانے، او دیاں تین نشانیاں سمجھ اندر آئیاں۔ نمبر ایک، او جماعت اگ تو بچے گی۔ نمبر دو، او جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ نمبر تین، او جماعت دا عقیدہ ہوئے گا جڑا عقیدہ نبی پاک دا تے نبی پاک دے صحابہ دا ہے۔ ہمارے سامنے تین چیزیں واضح ہوئی، اس امت کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس ملت کو پہچاننے کے لیے تین نشانی۔ آگ تو بچے گی، ہمیشہ حق تے غالب رہے گی، اور ادا عقیدہ نظریہ او ہوئے گا جڑا محمد الرسول اللہ تے محمد الرسول اللہ دے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو دور تھا، اس وقت کون سی وہ کتاب تھی جس پر وہ عمل کرتے تھے؟ کون سی وہ کتاب تھی جس کے ذریعے انہوں نے دین کو سمجھا؟ تو ساری دنیا کے ہر بندے کی زبان سے یہی جملہ ہوگا، ایک آسمان سے اترنے والی اللہ کی کتاب تھی اور ایک محمد الرسول اللہ کی زبان تھی۔ کیوں بھئی یہی دو چیزاں سا، کوئی ہورتے نہیں سے پکی گال۔ آؤ ہن اگے چلیے، اس واسطے میں عنوان رکھیا ہے حدیث والے۔ ہن توجہ، اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرنا درا۔ حدیث والے اے لفظ ساڈی پنجابی زبان دا یا ساڈی اردو زبان دا، اس لفظ نو عربی وچ لے جاؤ تے لفظ بنے گا اہل الحدیث۔ کی لفظ بنے گا؟ اہل الحدیث۔ جے میں شروع جی کہیں نا بھی میں بیان کر لگا مسلک اہل الحدیث تے کئیاں بندیاں کہنا سی ہن آپ دے مسلک دی سائیڈ کٹو ہے، تاں میں شروع جی آکھیا میں ذرا تمہید بن کے گل سمجھا لا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، خدرات تیزی وقار غور کرنا۔ اہل الحدیث، پہلے تے آپ تلفظ صحیح کریے، اجڑا آپ لفظ بولنا اہل حدیث، چلو ایدی گنجائش اپنی پنجابی زبان تے ہوئے گی، اردو بھی ہوئے گی۔ عربی کا لفظ اہل حدیث نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے اہل الحدیث۔ کیا لفظ ہے؟ اہل الحدیث۔ ہونا کی چلا اہل الحدیث، اے دو لفظ نے، اہل الگ لفظ، حدیث الگ لفظ۔ اہل دا معنی والے، حدیث دے چار معنی نے،
بات نو حدیث کہندے نے کلام نو حدیث کہندے نے گفتگو نو حدیث کہندے نے خبر نو عربی جمدر حدیث کہندے نے اللہ اللہ حضرات دی وقار ہن حدیث دا اصطلاحی معنی کیے حدیث دا اصطلاحی معنی اے جڑیاں مسجد دیاں الماریاں نے انہاں وچ قرآن پاک پہ ہے قرآن دا نام ہی حدیث ہے قرآن دا نام کیے حدیث قرآن دا نام ہی حدیث لکھیا کتے بغیر دلیل تو تسی مننا نہیں تے میں بغیر دلیل تو تانو منانا بھی نہیں سورہ زمر آیت نمبر 23 اللہ فرماتے نے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ وہ ذات جنہیں نادل فرمایا اچھی حدیث بہترین حدیث نو نادل فرمایا اللہ پاک نے آسمان تو کی نادل کیتا ہے یہ نادل کیتا ہے قرآن نادل کیتا ہے اللہ پاک نے خود قرآن نو حدیث آکھیا لہذا پتہ لگا قرآن دا نام کیے حدیث نبی پاک علیہ السلام دی زبان پاک وچوں جڑی گل نکلے ہو دا نامی حدیث ہے ہو دا نامی حدیث ہے اے بھی تسی مننا نہیں بغیر دلیل تو تے ممی تانوں منانا نہیں بغیر دلیل تو سورہ تحریم آیت نمبر 3 اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بازی ادواجی حدیثا فرمایا جدو سانے نبی نے اپنی ایک بیوی دے کان اندر سرگوشی کردیاں حدیث بیان کی تھی گل کی تھی میرے نبی نے اپنی ایک بیوی نال سرگوشی کردیاں گفتگو کی تھی اللہ پاک نے نہیں آکھیا میرے نبی نے اپنی بیوی نال سرگوشی کردیاں بات کی تھی یا کلام کی تھی یا قالا یقول واقعہ بلکہ فرمایا حدیث اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی نال سرگوشی کردیاں حدیث بیان کی تھی لہذا پتہ لگا میرے پیغمبر دی زبان چوں نکن والی گل دا نام کیے حدیث ہونے تھے حدیث پاک نال ملا لئیے اے بھی جامع ترمذی کتاب العلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عبدن سمع منا حدیثا اللہ پاک اس بندے دے چہرے نو تروتا دا رکھے جڑا ساڈے کولوں حدیث سندا ہے یعنی نبی پاک نے خود اپنی بات کو بھی حدیث آکھیا اللہ پاک نے میرے نبی دی بات کو بھی حدیث آکھیا اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک نو بھی حدیث آکھیا تینہ دلیلاں تو بعد سمجھ کی آئی قرآن دا نام بھی حدیث نبی پاک دے فرمان دا نام بھی حدیث تجڑا بندہ قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارے ہو دا نام اہل الحدیث ہے قرآن دا نام ہی حدیث ہے نبی پاک دے فرمان دا نام ہی حدیث ہے تجڑا بندہ قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارے ہو دا نام اہل الحدیث اہل الحدیث یہ حدیث والا ہے بھائی یہ حدیث پر عمل کرتا ہے حدیث والا اللہ اللہ توجہ کرنا
غور کرنا اے ہی وجہ گئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرۃ الحفاظ اندر فرمایا کر دسان انہوں دا کون نکلے آپ اکثر فرمایا کر دسان انا اہل الحدیث حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کے صحابی سب سے زیادہ نبی پاک کی حدیثیں جس صحابی نے روایت کی وہ یہی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کر دسان انا اہل الحدیث لوگوں میں اہل الحدیث ہوں اللہ اللہ میں قربان داما حضرت امام بخاری دے استاد نے انہاں دا نام امام علی بن مدینی ہے جڑی بخاری شریف دی شرح وہ جندر انہاں دا قول نکلے فرماتے نے اے جڑا اللہ پاک دے نبی نے فرمایا ہے ایک جماعت قیامت تک اکتے قائم رہ گی حضرت امام علی بن مدینی فرماتے نے اس جماعت تو مراد اہل الحدیث نے اس جماعت تو مراد اہل الحدیث نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کی تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث جے جمدر نبی پاک نے فرمایا ہے ایک گروہ قیامت تک حق تے قائم رہے گا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اس گروہ تو مراد اگر آل الحدیث نہیں نے پھر میں جاندہ ہی نہیں ہوں کون لوگ نے یعنی آپ کی دسنا چاہتے نے اس گروہ تو مراد آل الحدیث نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے صفحہ 181 دے فرماتے نے وہ فرقہ ناجیہ وہ گروہ جو نجات پانے والا جسے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آگ سے بچ جائے گا فرماتے وہ نجات پانے والا گروہ کون ہے فرماتے وہ اہل السنہ ہے اہل الحدیث ہے اصحاب الحدیث ہے حضرات ذی وقار میں 4 حوالے پیش کیتے نے انہاں 4 حوالیاں تو بعد 2 گلاں سمجھ وچ آئیاں ایک تے اہل الحدیث آج دے نہیں کل دے نہیں پرسوں دے نہیں سال پہلے بھی نہیں 50 سال پہلے بھی نہیں 200 سال پہلے بھی نہیں تے دوجا اے لفظ بھی آج دا نہیں کل دا نہیں سال پہلے دا نہیں 200 سال پہلے دا نہیں بلکہ جدوں تو اللہ دی زمین تے حدیث ہے او تو اہل الحدیث ہے تے جدوں تک رب دی زمین تے حدیث رہے گی او تک اللہ دی زمین تے اہل الحدیث بھی زندہ رہے گا بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو آج کا لفظ کل دی پیداوار کل دی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب سے حدیث ہے تب سے آل الحدیث اللہ 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 مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں اہل حدیث مسلک من آئے خونتے کئیاں مسلک میرے دیاں تھما جگتے نیان پئیاں علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تان تنوڑ سے کے دس دین دین پیارا خنجر نے تن تے کھاتے پتر لٹائے کئیاں مسلک میرے دیاں تما جگتے نیان پئیاں اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر ہن آج کل ایک مسئلہ بڑا عام ہویا پھر کوئی بھی اہل حدیث کو آنا کو ضروری تسی کہتے ہیں اہل الحدیث مسیحاں دے باہر لکھ دیو آپ دے نام نہ لے ایک ضروری ایک کڑا نام تہاڈا اللہ تعالیٰ نے رکھیا اللہ تعالیٰ نے تے نام مسلمان رکھیا تے تسی کہتے ہو آتے آپ اہل حدیث کہلاندے ہو آئیے اس بات پہ غور کرتے اللہ میری بات تو نہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور اللہ پاک نے ساڈا نام کی رکھیا مسلمان کی نہ رکھیا ہوا سماکم المسلمین اللہ پاک نے ساڈا نام مسلمان رکھیا ہے یہ آیت کتھے آئیے ہے قرآن پاک وچ آئیے لہذا پتہ لگا اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ساڈا نام کی رکھیا مسلمان ایسے قرآن پاک وچ اللہ پاک نے پورے قرآن وچ مسلمانانو یا ایوہ المسلمون کہہ کے بلایا ہی کوئی نہیں کیوں نہیں بلایا کیونکہ یہ ہمارا ذاتی نام ہے یہ ہمارا ذاتی نام ہے بندے دا ایک ذاتی نام ہوندہ ہے ایک صفاتی نام ہوندہ ہے ذاتی ایک ہوندہ ہے صفاتی کئی ہوندے اللہ پاک نے ذاتی طور تے ساڈا نام کی رکھیا مسلمان تے قرآن جسا نے بلایا بتا کیویں یا ایوہ الذین آمنوا امامدار کہہ کے بلایا ایک اور جگہ تے بلایا فرمایا اولائکا هم المفلحون اسے فرمایا اولائکا هم الراشدون اولائکا هم الصادقون اولائکا هم الوارثون اولائکا هم المؤمنون حقا نبی پاک دے صحابہ نو کیا کہا تو وہ بھی مسلمان تھے نا لیکن اللہ نے کیا کہہ کے بلایا فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ذاتی طور پر ہم مسلمان ہیں صفاتی طور پر مومن ہیں صفاتی طور پر متقین کہا جا رہا ہے صفاتی طور پر وارثین کہا جا رہا ہے صفاتی طور پر صحابہ کو سابقون کہا جا رہا ہے بندے کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور بندے کے کئی صفاتی نام ہوتے ہیں ایدہ اے مطلب نہیں کہ جندہ ذاتی نام ہے اودہ کو صفاتی رکھو تے ذاتی دا انکار ہو جائے گا جے ذاتی رکھو تے صفاتی دا انکار ہو جائے گا نہیں ذاتی بھی برقرار رہندہ ہے تے صفاتی بھی برقرار رہندہ ہے تھوڑا جا ہو رکھے چلیے اللہ پاک دا ذاتی نام کیے اللہ پاک دا ذاتی نام کی اللہ تے اللہ پاک دے صفاتی کئی نام نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک دا ذاتی نام اللہ ہے سارے اللہ پاک دے صفاتی نام نے ذاتی بھی برقرار ہے صفاتی بھی برقرار ہے اے نہیں صفاتی لہو تے ذاتی ختم ہو جائے گا اے بھی نہیں ذاتی لہو تے صفاتی ختم ہو جائے گا ذاتی بھی برقرار رہے گا صفاتی بھی برقرار رہے گا نبی پاک دا ذاتی نام کیے نبی پاک دا ذاتی نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نبی پاک دا ذاتی نام ہے احمد کی نام ہے احمد 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 ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے مخدوم مربی ہے وہی ہادی کل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب گدی سے ورفعنا لک ذکرک اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اللہ ذاتی نام محمد ذاتی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن پاک اندر اللہ پاک نبی پاک نو کیویں بلاندے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل کتیا کیا یا ایھا المدثر کتیا کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یہ سارے میرے نبی کے ذاتی نام ہیں ذاتی لوگ صفاتی ختم نہیں ہوئے گا صفاتی لوگ ذاتی ختم نہیں ہوئے گا ذاتی بھی برقرار ہے تے بولو صفاتی بھی برقرار ہے حضرات دی وقار یہودیاں نو اللہ پاک نے یہودی آکھیا ہے عیسائیاں نو اللہ نے عیسائی آکھیا ہے عیسائی بھی قرآن یہودی قرآن پاک اندر آیا ہے عیسائیاں نو اللہ نے نصارہ آکھیا ہے یہ بھی قرآن پاک اندر آیا ہے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء لیکن ایک اور مقام تے اے نہیں یہودیاں نو اے نہیں نصارہ نو اللہ پاک نے ایک اور نہ لے کے بلایا فرمایا یا اہل الکتاب اہل کتاب کہہ کے بلایا ہے عیسائیاں نو اللہ نے ایک اور نہ لے کے بلایا فرمایا اہل الانجیل اللہ پاک نے اہل انجیل کہہ کے بلایا ہے نبی پاک نے صحابہ نو ہے تو صحابہ سن ہے تو مسلمان سن لیکن اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے ایک مقام تے اپنے صحابہ نو فرمایا اوترو یا اہل القرآن اہل قرآن کہہ کے بلایا ہے کی پتہ لگا وہ ذاتی نام ہے یہ صفاتی نام ہے ذاتی بھی برقرار ہے صفاتی بھی برقرار ہے اللہ اللہ اپنے قربان داما اوے میرے دوستو ایک بندے دا ذاتی نام ہوندا ہے ایک بندے دا صفاتی نام ہوندا ہے ایک وقت وچ بندے دے چار چار نام ہی ہوندے نے اسی لینے ہاں اسی سادنے ہاں کوئی اعتراض نہیں کردا ایک بندے دے چار نام لئی جاندے ہو کوئی اعتراض نہیں کردا میں آل الحدیث کے علاوہ میرے تے اعتراض کر دیو ایک بندے دا ذاتی نام ہے ایک بندے دا صفاتی نام ہے ایک بندے دا علاقائی نام ہے جڑا سعودیہ وچ رہندا ہے وہ سعودی بھی ہے وہ مسلمان بھی ہے جڑا ایران وچ رہندا ہے وہ ایرانی بھی ہے وہ مسلمان بھی ہے جڑا ہندوستان وچ رہندا ہے ہندوستانی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا افغانستان وچ رہندا ہے افغانی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا پاکستان وچ رہندا ہے پاکستانی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا فیصل آباد وچ رہندا ہے فیصل آبادی بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا لاہور رہندا ہے لاہوری بھی ہے مسلمان بھی ہے جڑا جناب اکاڑے رہندا ہے اکاڑ بھی ہے مسلمان بھی ہے ایک وقت اندر ایک بندے دے تین نام پہ ہوئے نے ذاتی نام بھی لوگ کی لئی جاندے نے صفاتی نام بھی لئی جاندے نے علاقائی نام بھی لئی جاندے نے کوئی اعتراض نہیں کردا میں آل الحدیث کمامات اعتراض کیتا جاندا ہے پھر ایک بندے دے تین نہیں چار نام ہوندے نے ایک ذاتی نام ہوندا ہے ایک صفاتی نام ہوندا ہے ایک علاقائی نام ہوندا ہے ایک پیشے دا نام ہوندا ہے ڈاکٹر صاحب بھی
نے انہاں دا اصل نام بھی ہے او مسلمان بھی ہے حکیم صاحب بھی نے انہاں دا اصل نام بھی ہے او مسلمان بھی ہے بجلی دا کم کرن والا بجلی والا بھی ہے او دا اصل نام بھی ہے او مسلمان بھی ہے دودھ دا کم کرن والا دودھی بھی ہے او دا اصل نام بھی ہے او مسلمان بھی ہے حضرات دی وقار ایک وقت وچ بندے دے تین چار نام نے کسے نو کوئی اعتراض نہیں میں اگر ذاتی طور تے مسلمان ہاں تے صفاتی طور تے میں اہل الحدیث ہاں میرے تے اعتراض کیوں ہوئے میں اہل الحدیث ایویں نہیں چونکہ میں حدیث تے عمل کرنا وا اے ویکھو انج کر کے انج رفع الیدین کرنا وا میں کسی نو جلان واسطے نہیں کردا میں حدیث پاک تے عمل کر کے کرنا وا اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں میں انج کر کے سینے تے ہاتھ بننا وا میں کسی نو جلان واسطے نہیں بندا میں حدیث پاک تے عمل کرنا وا اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں میں پیر نال پیر ملانا وا میں کسی نو وکھان واسطے یا کسی نو ساڑن واسطے نہیں کردا میں حدیث تے عمل کر کے کرنا وا اس واسطے میں اہل الحدیث میں اچھی آمین کہنا وا میں کسی تے اعتراض نہیں کردا میں کسی نو ساڑدا نہیں میں حدیث پاک تے عمل کر کے کام کرنا وا اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں کائنات دے لوگوں میں کام کرنا حدیث نال کرنا حدیث دے مطابق کرنا چونکہ میں ہر کام حدیث کے مطابق کرتا ہوں اس لیے میں اہل الحدیث ہوں جدو میں ہر کم میرے ہر عمل کی میرے پاس حدیث موجود ہے جب میں ہر کام کرنے سے پہلے حدیث کا حوالہ دیتا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کا میرے پاس موجود ہے میں رسول اللہ کی حدیث کے لیے کرتا ہوں حدیث پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہوں تو میں اہل الحدیث ہی ہوں نا خالص دودھ بیچن والا دودھ ہی ہے نا بجلی دا کم کرنا والا بجلی والا ہی ہے نا ہر بندہ بجلی والا کیوں نہیں کیونکہ ہر بندہ کم کردا نہیں ہر بندہ اہل الحدیث کیوں نہیں کیونکہ ہر بندہ حدیث پہ عمل کردا نہیں جو حدیث پہ عمل کرے وہ اہل الحدیث ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لیے ہم اہل الحدیث اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا درا میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ادمایا ہے قرآن و سنت لال ہے سینے جیویں میں اپنایا ہے میرا مسلک پاسے دا سونا میرے مسلک تے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکدا جیڑا بھی اسی عمل کرانگے ساڑا بچہ بھی دکھلا سکدا ہر کوئی ادھر آ رہے آئے اپنا یا کوئی پرایا آئے کتاب سنت لال ہے سینے جیویں میں اپنا آئے میرا مسلک پاسے دا سونا اللہ اللہ میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله میں چونکہ اور یہ بھی نہیں جڑا رفع الیدین نہیں نہ کردا میں ادھے تو نفرت نہیں کردا میں اسے بھی تحقیق کی دعوت دیتا ہوں جڑا پیر نہیں ملادا میں نفرت نہیں کردا میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں ایسا نہیں ہے جو آمین مجھے کہنے کا قائل نہیں ہے میں اسے لڑ پڑوں ہاں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اگر یہ کسی ایک آدھ بندے کی سختی ہے تو اس کا اپنا عمل ہے من حیث القوم من حیث الامت ہمارا یہ منہج ہے کہ ہر بندہ جڑا حدیث تو ہٹ کے عمل کردا ہے نفرت نہیں انہوں دعوت ہے انہوں تحقیق دی دعوت ہے ویر تو بھی تحقیق کر حدیث تے عمل کر اللہ اللہ میں قربان میرے بڑیاں نے قربانیاں دیتیاں نے بھائی ایتھے کو اب بھی پنجی دکان اب تسی خوشاب چلے جاؤ نا
خوشاب چلے جاؤ تے پہلے اتھے ڈوڈے دیاں دکاناں ہوندیاں سن کئی تے ہن امین ڈوڈا امین ساریاں دکاناں تے امین امین لکھی جنا پہ پھر جیڑا اصل بندہ سی نا انہیں آپ دے نام اصلی پا لیا بھی اصلی ڈوڈے دی دکان بھائی میری ہے حضرات دی وقار بات یہ ہے کہ جب یلغار ہونے لگے بدعت کی اور جب لوگ ملاوٹ کا دین پیش کرنے لگے تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں ہمارے پاس خالص دین موجود اللہ اللہ توجہ کرنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نبی پاک دی صرف ایک حدیث دی خاطر ایک مہینے دا سفر طے کیتا ہے اور لوگو میرے بڑیاں نے حدیث دی خاطر سفر کیتے نے میں تعال الحدیث ہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے دور اندر فرمایا قرآن اللہ پاک دی کتاب ہے وقت دا بادشاہ کہنے لگا نہیں قرآن اللہ پاک دی مخلوق ہے اللہ 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 انہیں حضرت امام محمد ابن حنبل نو سنگلا نال بن دیتا آپ دی پشت مبارک تے کوڑے وجن لگ پے کوڑے وجی جاندے نے خون نکلی جاندا ہے آپ فرماندے نے مینوں حدیث لیا کے دے دیو تے میں من لواں گا مینوں منانا ہے تے حدیث لے کر کے آؤ ہمارے بڑوں نے حدیث کی خاطر مارے کھائی ہیں لوگوں اس لیے ہم اہل حدیث ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار حدیث واسطے میرے بڑیاں نے مارا کھادی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن لوگوں میرے مگر نہ لگو امام مالک دے مگر نہ لگو امام اوزاعی دے مگر نہ لگو دین اتھوں لو جتھوں دین انہاں نے لیا یعنی نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تو میرے بڑے حدیث لڑے جو محبت کرتے سن میں تعال الحدیث ہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن میرے نبی دی قبر مبارک والی اشارہ کر کے اور لوگوں دنیا دے ہر بندے دی گل نوراد کیتا جا سکتا ہے ایسے قبر مبارک والے دی گل نوراد نہیں کیتا جا سکتا میرے بڑیاں نے حدیث تینج پیرا دیتا ہے اس وقت میں اہل الحدیث ہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ساری زندگی اندر بار بار فرماندے گئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی لوگوں تانوں جدوں بھی جتھے بھی صحیح حدیث لب جائے اور میں امام ابو حنیفہ دا مذہب ہے امام ابو حنیفہ دا دین تے مسلک ہے او کائنات دے لوگوں مولانا عبداللہ قدروی رحمت اللہ تعالی علیہ افغانستان وچ رہیا کردے سن نماز جدوں تشہد اندر بیٹھ دے سن انج کر کے انگلی نوں حرکت دیا کردے سن لوگاں کیا انج حرکت کیوں دیندے ہو فرمایا نبی پاک دی حدیث ہے سنن ابی داؤد وچ موجود ہے وہ کہن لگے یا حرکت دینی انج کر کے انگلی نوں چھڑ دے یا ساڈا علاقہ چھڑ دے آپ نے اپنے بچیاں نوں لے آئے علاقہ چھڑ دے پینے تے نالے کہندے پینے اللہ گواہ ہو جا میں تیرے نبی دی حدیث دی خاطر ہجرت پیا کرنا وا میرے بڑیاں نے حدیث دی خاطر ہجرتاں کیتیاں نے اس واسطے لوگوں اسیں اہل الحدیث حضرت سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی فرمایا کردے نے میں نے ایک بڑھا بابا ملیا کہنے لگا مولانا اگر میں رفع الیدین نہ کرا نماز میری ہو جائے گی کہ نہیں میں کہا تو اہل الحدیث نہیں تو حدیث پڑھی نہیں وہ کہندا جی جی میں پڑھیے پھر کیوں نہیں تو رفع الیدین کریں گا وہ کہندا جی مینوں لوگاں ماریا ہے رفع الیدین کرم دی وجہ تو میرے بازواں نوں اینا کٹیا گیا ہے اینا ماریا گیا ہے ہن میرے کول انج کر کے بازو تاں ہی نہیں چکے جاندے دسو میں کی کراں او لوگ انج کر کے ساڈے وڈیاں نے حدیث تے عمل کرن دی خاطر ماراں کھادیاں نے اس واسطے لوگوں اسیں اہل الحدیث ہاں اس واسطے اسیں حدیث دا دفاع کرنے ہاں ہم مثلی اہل الحدیث ہیں ہم حدیث کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں ہم حدیث پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہیں ہم حدیث کے پہرے دار کھڑے ہیں ہم حدیث کے نمبردار کھڑے ہیں اس وقت سیان الحدیث گل سدھی سدھی یہ لفظ اسی چھڑنا کوئی نہیں یہ لفظ ساڈا ایمان ہے یہ لفظ ساڈی جان ہے یہ لفظ ساڈا ایمان ہے یہ لفظ ساڈیاں مسجداں دے باہر لکھیا جائے گا یہ لفظ ساڈے ناماں دے نال لکھیا جائے گا لفظ اہل الحدیث میری جان ہے لفظ اہل الحدیث میری پگ ہے لفظ اہل الحدیث میری پگ دا شملہ ہے لفظ اہل الحدیث میرے متھے دا جھومر ہے لفظ اہل الحدیث میرے جناب سینے دا دمغہ ہے اسی زندہ رانگے اہل الحدیث بن کے رانگے دنیا تو جاواں گے اہل الحدیث بن کے جاواں گے کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ
اللہ کی زمین پر جب تک ایک اہل حدیث بھی زندہ رہے گا ہم انشاءاللہ حدیث پر عمل بھی کریں گے، حدیث کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ دے کے میں نے چند اشعار میں تواڈے سامنے پڑھ دی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت دے چند اشعار۔ ہاں جی آ گیا میرے کو، ہاں جی میں نوکر پاک معاویہ دا، میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ ہم تمام صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، آل رسول کے غلام ہیں، ازواج مطہرات کے ماننے والے ہیں۔ اللہ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ ہم شیر جدی زوجائے نبی، ہم شیر جدی زوجائے نبی، اتی امت نبی دا ماموں ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، میرے پاک نبی دا صحابی ہے، نالکار یہ قرآن معاویہ ہے۔ میں نوکر پاک معاویہ دا، میری جند تے جان معاویہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، نصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ ساڑھے سانندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ساڑھیاں کمیاں کتائیاں تو درگدر فرما۔ میرے مولا کریم اسی بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاکار، اللہ ساڑھے گناہانوں معاف فرما، اللہ ساڑھیاں کمیاں کتائیاں تو درگدر فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھران در اسپتالان در اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضان دے قرضے دور فرما، پریشان دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلان دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، بے اولادیاں نو نیک نرینہ سارے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے عودت عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد نو میرے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ مولا کریم جو سنیا ہے سنایا ہے عودت عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کو کمی کتائی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔